से मुसलमानों गफलत को मिटा। सही सवाल पूछा है। एक हमारे सोसाइटी का अलमिया पता है क्या है? बाप को हमेशा फिक्र होती है बच्ची की शादी की, क्योंकि अल्लाह ने नेचुरल गार्डन किसको बनाया है? गार्डियन जो बनाया ना नेचुरल, वो बाप को बनाया है। उसको बहुत फिक्र होती है, वो सोचता है मेरे मरने के बाद इसका होगा क्या। वो इज्जत का मुहाफिज होता है, वो पैसों को और इन चीज़ों को दूसरे नंबर, वो कहते हैं इसको अच्छा ससुराल मिल जाए, अपने घर की हो जाए, फिर पढ़े बेशक, अभी भी पढ़े, बाद में भी पढ़े, पढ़ाई से उसको नफरत नहीं होती, लेकिन वो तरजीह देता है उसके फ्यूचर। वो देख रहा होता है ना सोसाइटी में, दफ्तरों में किस तरह लड़कियां जो जॉब कर रही हैं धक्के खा रही हैं, बॉयफ्रेंड है उनके, उनकी इज्जतों से खेल रहे हैं, वीडियो कॉलिंग करके उनके कपड़े उतरवा के वायरल कर रहे हैं वीडियोस। वो ये सारे मंजर देख चुका होता है बाप। माएँ क्या कर रही होती हैं? वो बच्चियों को बाप के खिलाफ वर्गला रही होती हैं कि तुम्हारा बेटा ना, तुम्हारा बाप जो है ना, तो तुम्हारी शादी करना चाहता है। असल में ये जिम्मेदारी अपने सर से उतारना चाहता है। सब माएँ ऐसी नहीं होती, लेकिन बाज़ माएँ ऐसा कर रही होती हैं। असल में इसको तो फिक्र है जल्दी से खिलाना मुश्किल है ना, बच्चे पैदा तो कर ली, अब ये चाह रहा है जल्दी से निकलो, तो बाप की बातों में नहीं आना, बेटा एजुकेशन को फोकस करो। कल ससुराल में हालात ख़राब हो गए, तालीम होगी तो वो तालीम तुम्हारे काम आएगी। ससुराल में हालात ख़राब जब होंगे, जब ससुराल फ्यूचर में मिलेगा इसको। जो आपका स्टाइल है, इसको फ्यूचर में ससुराल मिलने का ऑप्शन बहुत कम रह गया इसके पास। ससुराल लालची मिलेगा जो इसकी एजुकेशन और इसकी अर्निंग को देख के शादी कर रहा होगा। इसके तो हालात ख़राब होने ही होने हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो माएँ बच्चों को खुदा का वास्ता बच्चियों को बाप के खिलाफ ना लेके जाएं। बाप बेटी को समझा रहा होता है, बेटी तुम्हारे शादी करना चाहता हूँ, अच्छा रिश्ता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐश करोगी ससुराल में। बेटियों को माएँ कान भर रही होती हैं, बाप की बातों में मत आना, ये तुम्हें साइंसदान बनने से रोक रहा है, ये तुम्हें कंप्यूटर साइंस से रोक रहा है, ये तुम्हें मेडिकल साइंस से रोक रहा है। इससे बच्ची माँ की बात सुनती है, वो बाप को बेवकूफ़ समझना शुरू कर देती है, और फिर ऐसी बच्चियों की माएँ खून के आंसू रोती हैं बाद में। माएँ खुद रो रही होती हैं, मेरे पास रोती भी आई हैं माएँ, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, कि जब रिश्ते थे हमने इनकार कर दिया था, और बाप तो चाहता था शादी हो, लेकिन हमने इनकार कर दिया। अब ये मोटी इतनी हो गई है, कोई रिश्ता नहीं देता, क्योंकि तालीम में दिमाग लगता है, स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेस से आपकी सेहत क्या होती है? खराब होती है। मेडिकल साइंस की तालीम को बच्चों का खेल नहीं है, ठीक ठाक स्ट्रेस और टेंशन होती है उससे। तो उसा वो अब वो उसमें वो रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर बना दिया लड़की को, रिश्ते 8वीं पास आ रहे हैं। तो हर चीज़ की एक एज होती है। मर्द के लिए लड़की में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इसकी उम्र कितनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो डॉक्टर इंजीनियर बाद में देखता है, वो सबसे पहले क्या देखता है? अट्रैक्टिव है या नहीं है ये। तो मैं नहीं कहता सारी लड़कियों का मुस्तकबिल खराब हो जाता है डॉक्टर बनके, बहुत सी डॉक्टरों की अच्छी जगह शादियां हुई हैं। सबसे पहले इस्लाम भी ये कहता है, अकल भी ये कहता है कि लड़की के निकाह को आप तरजीह दें आप। और ऐसे खानदान भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो कहते हैं भाई आप शादी कर दो, हम खुद पढ़ा देंगे इसको, हम पढ़ाई के खिलाफ थोड़ी हैं। अपनी घर की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह के फिर भी करता हूँ ताकि मैं मिसाल दूँ ना। मेरी बच्ची की शादी हुई है, आलिमा शादी के बाद बनना शुरू हुई है। वो हमने कह दिया था भाई अब आपकी अमानत है, आपने पढ़ाना है, तो उन्होंने खुद पूछा, उसने कहा आलिमा बनना है, वो पढ़ रही है मदरसे में, आलिमा बन रही है। तो ये जो सारे काम हैं ये बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ससुराल बाद में नहीं मिल सकता। और लड़की में भी तो डिज़ायर्स है ना, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। देखो मेरे पास एक खातून आई, मुझे कहने लगी मैंने अपनी बच्ची की तालीम पे लाखों रुपए लगाए, शादी नहीं कराई इसकी, कि पहले एजुकेशन हासिल करे। पता नहीं कितने 1-1.5 लाख रुपए तो मंथली फीस थी स्कूल की। कह रही बच्ची चर्स पी रही है, क्या कर रही है, और बॉयफ्रेंड है उसके, ज़िना भी कर रही है, बदकारियाँ भी कर रही है, वीडियो कॉल पे बातें भी कर रही है। और जब लड़की एक दफ़ा हया निकलती है तो उसमें बदतमीज़ी के सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, बदतमीज़ी के वायरस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जिसके बॉयफ्रेंड हो गए ना, दोस्ती हेलो ये, तो फिर अम्मा अम्मा नहीं होता उसके, वो ज़बान चलाती है। कह रही है वो खातून का रोना ये था कि मैंने लाखों रुपए खर्च करके इसको बिगाड़ा है, और मैं अब अल्लाह से तौबा कर रही हूँ, अल्लाह मेरी गलती मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह माफ़ क्यों नहीं कर रहा, ये बच्ची ठीक क्यों नहीं हो रही है? उस खातून को जो मैंने जवाब दिया वो जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। उस खातून को मैंने अलग जवाब दिया, क्योंकि मैं अगर वो जवाब देता तो सही होता तो उस बेचारी की डिप्रेशन बढ़ती। उसको तो मैंने ये कहा कि अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा, आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। अब ये हालत है, कोई लड़का शादी भी नहीं कर रहा, क्योंकि लड़के को पता है कि यार इसके इतने बॉयफ्रेंड हैं, इतना। लड़का चाहे 1 नंबर का ठरकी हो, बीवी वो यही चाहता है कि किसकी हो, सिर्फ मेरी हो। अब लड़के भी लिफ्ट नहीं करा रहे उसको। और ऐसी लड़कियों की शादी होत के 1 महीने बाद तलाक ही होनी है ना उसकी, क्योंकि जिस बदतमीजी से वो माँ से बात कर रही है, वो तो शौहर तो 2 टके का आदमी नहीं होता, उसको क्या लिफ्ट कराएगी वो भाई। उसको यूनिवर्सिटी ने इतना बोल्ड बना दिया है, इतना मिच्योर कर दिया है, इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है कि वो शौहर की आंखों में आंखें डाल के बात करने पे फख्र महसूस करती है। शौहर कहता है भाई मैंने तुझे बाप बना के लाया हूँ, ये बीवी बन के आई है तू, तो वो नहीं चल सकती, एडजस्ट नहीं हो सकती, तलाकें होती हैं। हमारे एक दोस्त का वाकया हुआ, वो बेगम इतनी बोल्ड थी ना, वो शादी हुई है तो वाइफ ने पहले कहती एक्चुअली मैं दिल में कोई बात नहीं रखती, आप मेरी पसंद नहीं हो, यही अल्फाज थे उसके। मुझे बता रहा था, वाइफ ने कहा कि मैं आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, मेरे पेरेंट्स का फैसला है और मुझे बिल्कुल भी आप, आई डोंट लव यू। इसने खींच के दुल्हन को लगाया थप्पड़, गलत किया, और कहा कि जब तू पसंद नहीं करती थी तो शादी से पहले बताती ना, मेरा टाइम बर्बाद किया, दो दे दनादन, पता नहीं पुलिस आई होगी नहीं आई होगी, बहरहाल तबीयत से उसको मारा। तो बाद में फिर इनमें तलाक हुई है। तो बहुत ज़्यादा जो बोल्ड बना रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं बच्चियों के अंदर,
جو جیسا ہے, جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا, اس کو اسی کام کا, عورت گھر بسانے کے لیے میرے بھائی, اس کی نیچر بھی اسی خوش ہے اس میں, وہ اچھی لائف گزارے گی. آپ نے اس کو مردوں والی زندگی دو گے تو نہ مرد بنے گی نہ وہ عورت بنے گی. جو مردوں کے کام ہے وہ عورت کر رہی ہے, عورت کے کام مرد بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں, تو وہ مرد ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ جو مرد دلہنیں تیار کر رہے ہیں وہ آدمی رہتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بیوٹی پارلر جو مرد چلا رہے ہیں تو خواتین کیسے اتنی آرام سے وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ عورتوں کو تو عورتوں کو پتا ہوتا ہے, کہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ان مردوں سے بالکل بھی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو مرد عورتوں والے کام کرے گا وہ عورت جیسا بن جائے گا, اور جو عورت مردوں والے کام کرے گی نا تو اس میں بھی عورت پنا نہیں رہے گا. تو آدمی کہے گا کہ میں نے شادی عورت سے کی تھی, یہ نکلی کیا؟ یہ تو آدمی نکلی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی عورت کی شادی کسی آدمی سے ہوئی, بعد میں وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ نکلا. بات بات پہ کہتے ہیں ہائی اللہ بیگم چائے تو بنا دو, ہائی اللہ تم یہ کیا کر رہی ہو. عورت کہے گی تو آدمی پہ آ گیا, آدمیوں کی طرح بات کر. پھر وہ میک اپ کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بال بنا رہا ہے, پاؤڈر لگا رہا ہے, تو عورت کو اچھا لگے گا وہ آدمی؟ ایک میں بار بار واقعہ بتا چکا ہوں کئی دفعہ. ایک امریکہ میں ایک بڑا گلوکار تھا, بہت پرانا واقعہ ہے. لوگ کہتے ہیں اگر یہ اتنا مشہور تھا تو ہمیں کیوں نہیں پتا. بھائی مجھے کیا پتا, 20-25 سال پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا واقعہ. گلوکار کا نام تھوڑی مجھے پتا ہے, سنگر کا آپ سرچ کریں ہو سکتا ہے نکل آئے. لڑکیاں بڑی مرتی تھیں اس کے اوپر نا, کون خوش قسمت اس سے شادی کرے گی. اس نے کسی سے شادی کر لی, لڑکی نے, اس کی بیوی نے 6 مہینے بعد اس سے ڈیورس لے لی. کیوں لی؟ امریکہ کا وہ سنگر تھا, اس کی لڑکی نے دعویٰ کیا کہ جتنی دیر مجھے تیاری میں لگتی ہے نا, میک اپ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہوں کم وقت, اتنی ہی دیر یہ بھی بیٹھتا ہے. لڑکیاں تیار ہوتی ہیں نا, وہ تو چلو عورت ہے بھائی, اس کا تو زینت ہی حق ہے اس کا, یعنی یہ بھی شیشے کے سامنے ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. کبھی اپنی نوک پلک داڑیاں واڑیاں تو ہوتی نہیں, کلین شیو ہوتے ہیں, ہر وقت یوں یوں لپسٹک لگا رہے کر رہے. تو مجھے اس میں زنانے پن کی بو آ رہی ہے, لیڈیز پن. تو میں نے شادی آدمی سے کی تھی, یہ نکلا کیا ہے؟ تو حرکتوں سے تو یہ آدمی تھوڑی ہے. تو جتنی دیر میک اپ میں مجھے لگ رہی ہے اتنی دیر. دیکھو یہ خواتین میں مشہور ہے نا, شادی میں جا رہی ہیں تو تیار ہی نہیں ہو رہی, 1-1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں. آدمی تھوڑی, آدمی تو گیا دھڑا دھڑ نہایا, بال بنائے, اور بس گٹکا جو کھایا ہوا تھا تیزاب سے کلی کی اور نکل آیا. تو یہ خوب سمجھ لو, جب آپ لڑکیوں کو اتنا کانفیڈنس سکھا رہے ہو نا, لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں, لڑکوں کے سامنے تقریریں کر رہی ہیں, اور اس کو کہا تھا ماشاء اللہ اٹ از کالڈ کانفیڈنس, یہ کانفیڈنس گھر بسانے میں کیا بنے گا میرے بھائی؟ رکاوٹ بنے گا, اور طلاق کا ریشو اس سے بڑھے گا. لڑکیوں کو لڑکیوں کے سامنے کانفیڈنٹ ہونے دو, مردوں کے سامنے حیا اچھی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا نا, وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے, جب شادی نہیں ہوئی تھی تو بعد میں سسر بنے نا, تو ان کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ. کیوں؟ اس کو پتا ہے غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑی, ان کو بلانا پڑ رہا ہے. تو اللہ نے اس کی حیا کو قرآن میں ہائی لائٹ کیا. تو بچیاں گھر کی 4 دیواری, اور گھر کی 4 دیواری سے شوہر کے گھر میں اچھی لگتی ہیں. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں, کو ایجوکیشن سے بچاؤ اپنی بچیوں کو, اور اگر مجبوراً پڑھانا پڑ رہا ہے, کوئی لینے کے لیے جائے, کوئی لینے کے لیے آئے, وہ دوستیاں نہ لگائیں, دائیں بائیں نہ نظر بازیاں کریں, ان کے موبائل چیک کرو. موبائل دو ہی نہیں ان کو, دیا ہے تو موبائل چیک کرتے رہو, اور جیسے ہی اچھا رشتہ آئے, رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو. اس کا فیوچر اچھے سسرال میں محفوظ ہے. ہاں اچھا ہونا چاہیے, اچھا سسرال نہیں ہے تو ایسا ہی نہیں ذمہ داری اٹھا کے پکڑا دیا کسی کو بھی, وہ تو پھر زندگی برباد ہو جائے گی اس کی. اچھا سسرال مل گیا, اچھا رشتہ مل گیا, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ اس کا فیوچر اس میں محفوظ ہے. اپنی ماؤں دادیوں کو دیکھو نا کیسے زندگی گزاری انہوں نے. باقی جو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں ہم پہلے پڑھائیں گے لکھائیں گے تاکہ سسرال کی محتاج نہ رہے, تو سسرال کی محتاج رہے نہ رہے, سسرال غلط نکلے, یہ بھی خطرہ ہے. لیکن جو دیر سے شادی ہے نا, اس کے خطرات زیادہ ہیں, اس میں مستقبل تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اور میں ماؤں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورگلایا کرو, اس سے نہ وہ باپ کا رہے گا نہ ماں کا رہے گا. یہ جو مائیں کہہ دیتی ہے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کو کیا پتا, تمہارا باپ تو بس تم چاہتا ہے جلدی جلدی شادیاں کرے تاکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو, حالانکہ باپ یہ نہیں چاہتا. باپ تو بیٹیوں کو چاہتا ہی نہیں ہے گھر سے رخصت کرے, بیٹیوں سے باپ کو اتنی محبت ہوتی ہے. کون سا باپ ہے جو چاہتا ہوں میری بچیاں گھر سے جائیں؟ دل پہ پتھر رکھ کے انسان اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے, لیکن باپ یہ قربانی دیتا ہے بچی کے مستقبل کے لیے. اس کو پتا ہے کل میں مر گیا تو یتیم ہو جائے گی. یتیموں کو کوئی نہیں پوچھتا بھائی. ماؤں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں, رشتے بھی آئیں گے آڑے ترشے, لڑکی کی ماں کو بیوقوف بنا کے لے جائیں گے. عورت کو بیوقوف بنانا رشتوں کے معاملے میں خدا کی قسم آسان ہے, مرد کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. عورتیں میری ان باتوں پہ غصہ کرتی ہیں, لیکن میں ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. ہم نے بہت سے رشتے دیکھے ہیں, لڑکا جب جاتا ہے نا لڑکی کا رشتہ لینے, ماں کو بیوقوف بنا دیتا ہے چکنی چپڑی باتوں سے. باپ کو تھوڑی بنانا آسان ہے, باپ تو خود بیوقوف بنا کے کسی کو لے کر آیا تھا. اس کو پتا ہے کہ میں بھی بیوقوف بنا کے لایا تھا, تو اب یہ میری بیٹی کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ سب سوسائٹی کو سمجھا ہوا ہے. وہ لأن بالرجال من الغیرة ما ليس بالنساء. علماء کہتے ہیں مرد میں اللہ نے جو بیٹیوں کے معاملے میں غیرت رکھی ہے, ماں میں محبت رکھی ہے, لیکن اس درجے کی غیرت اللہ نے ماں میں نہیں رکھی. تبھی تو ماں دیکھتی ہے بیٹیوں لڑکیوں کے تعلقات ادھر ادھر ہو رہے ہیں, مائیں چھپاتی ہیں, باپ سے چھپاتی ہیں. ان کو پتا ہے باپ کا جو میٹر گھومے گا نا اس پہ, وہ ماں کا میٹر نہیں گھومتا. باپ کا میٹر بہت گھومتا ہے ان چیزوں پہ. تو اس لیے اللہ نے جو ولی بنایا ہے باپ کو بنایا ہے. تو عزت دار عورت کیا کرتی ہے, بچیوں کو کہتی ہے بیٹا تمہاری پڑھائی اپنی جگہ, لیکن باپ جب کوئی اچھا رشتہ بتا رہا ہے تو بیٹا باپ جو ہے وہ بچیوں کے خلاف کبھی بھی غلط نہیں سوچتا, بچیوں کے حق میں ہی سوچتا ہے. تو جو تمہارے فادر کہہ رہے ہیں, جو تمہارے ڈیڈی کہیں گے, جو تمہارے پاپا کہیں گے, جو تمہارے ابو کہیں گے, جو تمہارے بابا کہیں گے, اور پتہ نہیں کون کون سے ورڈ ہیں آنے والے ہیں ابھی مزید,
تو جو یہ کہیں گے بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو بچیاں تو ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری جب میں پڑھائی میں مشغول تھی بہت رشتے آتے تھے، اور اب جب پڑھائی مکمل ہوئی ہے تو رشتے آنا بند ہو گئے. اب وہ بیچاری اس کے لیے بھی ایگری کوئی دوسری شادی کر لے، کوئی تیسری شادی کر لے. اتنی پریشان تھی، کہہ رہی مجھ کو رشتے کیوں نہیں آتے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے ایک فطرت سے لڑائی کی ہے، فطرت سے جنگ لڑی ہے، کیونکہ ایج زیادہ ہو گئی، اٹریکشن ختم ہو گئی نا، اب رشتے ہی نہیں آ رہے. کم عمری میں شادی ہونا، اگر طلاق ہو بھی جائے دوبارہ شادی کا آپشن ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ میں یہ غلطی ہوئی تھی، اب ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی. بڑی عمر میں طلاق ہو گئی تو وہ تو ایک طلاق کا دھبا بھی لگ گیا اور ایج بھی زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. وہ جو اس خاتون کو میں نے مشورہ دیا نا، خاتون کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ نے بچی کو اسکول میں پڑھایا، بگڑ گئی، اب آپ کہہ رہی ہیں میں توبہ کر رہی ہوں تو سیدھی کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑتے ہو، اس کی تلافی ہو سکتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت کے اصولوں کو توڑتے ہو، توبہ کے ذریعے اس کی تلافی نہیں ہوتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کہیں کھڈے میں آگ جل رہی ہے، قریب میں ایک دیوار ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس دیوار پہ چل کے مت چلو، سلپ ہو گئے تو سیدھا آگ میں گرو گے. آپ کہہ رہے ہو کوئی سلپ نہیں ہوتا، میں بیلنس قائم رکھوں گا، لیکن سلپ ہوئے آگ میں گر گئے. گرتے ہی آپ کو خیال آیا مجھ سے گناہ ملے گا نا آپ کو. اس پہ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کیوں رسک لیا؟ گناہ ملے گا نا. آپ کو خیال ہے اے اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، آئندہ میں ایسے بھی احتیاطی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. اللہ کیا کرے گا آپ کو؟ معاف. پھر آپ کہو اے اللہ مجھے اس آگ سے بھی نکال دے، اللہ کہے گا نہیں، گناہ معاف کر دیا، آگ میں جو گرتا ہے نکلتا نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑی تو آگ سے نکال دوں. کیوں؟ آگ میں گرنا یہ آپ کی فطرت سے لڑے ہو، آپ فطرت سے لڑ لیے نا. تو دنیا کا جو نقصان ہونا ہے، جو نیچر سے لڑ کے آپ نے نقصان کیا ہے، نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گی، جلو گے آگ میں. توبہ ہاں یہ ہے کہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی آپ کو، دنیا کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہوگا. آپ نے اپنے بچوں کو بورڈ اسکولوں میں ڈال دیا نا بگاڑنے کے لیے، کو ایجوکیشن میں، پھر لڑکیوں کے نا موبائل چیک کر رہے ہیں اور وہ کانفیڈنس سیکھ رہی ہیں، تو پھر وہ چرس پینا وہ شروع کریں گی. وہ ان کے پروفیسروں سے تعلقات اگر نگرانی نہیں ہو رہی، اس کا ساری ایسی نہیں ہوتی لیکن امکان ہے. لیکن جب بگڑ گئی تو آپ توبہ کرو گے، جو آپ نے بگاڑا ہے نا اس بگاڑنے کا گناہ معاف ہوگا، لیکن نیچر سے جو بغاوت کی ہے اس کی جو دنیا میں سزا ملنی تھی وہ سزا مل کے رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے آپ کی بندوق میں گولی تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا، چلا دی اور چل کے آپ مرنے لگے، آپ کو احساس ہو رہا ہے اللہ میں نے جرم کیا بے احتیاطی کی، معاف کر دے، معاف کر دے گا اللہ، معاف کر دے گا، سزا نہیں ملے گی آخرت میں. لیکن گولی معاف، گولی یہ نہیں کہے گی کہ چلو میں ریورس ہو جاتی ہوں چونکہ غلطی سے چلایا تم نے. تو جب آپ اپنے بچوں کو ایسا باپ کے خلاف ورغلاتی ہیں مائیں کہ تمہارا باپ ایسا، تمہارا باپ ویسا، یہ نیچر سے لڑ، جو اصل اس کا سرپرست تھا آپ نے اسی کی عظمت دل سے نکال دی. اب اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ بچی بگڑے گی، اب وہ بدتمیز بنے گی، اب وہ نہ باپ کی مانے گی نہ وہ ماں کی مانے گی، اور شادی ہو گئی تو شوہر کی بھی نہیں مانے گی، نہ سسرال کی مانے گی. اب وہ باغی بن چکی ہے. سب سے بڑا رشتہ تو باپ کا ہوتا ہے، اسی کو نہیں مانا تو آپ آگے کس کو ماننا ہے اس نے؟ اب وہ ساری زندگی بغاوت، بدتمیزی. تو اس لیے بھائی یہ نیچر سے مت لڑو. ہاں کوئی باپ ہی چرسی ہو، خدا نخواستہ شرابی ہے، 2 نمبر باپ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. بعض باپ برے ہوتے ہیں، برا باپ ہے تو ایک الگ بات ہے. نارمل باپ، آپ جیسے شریف شرفا جو بیٹھے ہوئے ہیں، نارمل باپوں کی بات کر رہا ہوں. تو ماں کو ان کے خلاف، باپ کے خلاف کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بچے کو، اور باپ کو بھی نہیں لے جانا چاہیے ماں کے خلاف لے کے جائیں. لیکن آرڈر کس کا چلے گا؟ کیسے مسلمانوں غفلت کو مٹاؤ، حق